بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی فون پر اپنے منگیتر سے بات کر رہی تھی جب مجھے کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ایسی چیخوں کی آواز پر فون میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں ہڑبڑا گئی۔ پھر خود کو سنبھال کر کھڑکی تک آئی اور وہاں سے دیکھا تو باہر دور دور تک کوئی وجود نہیں تھا۔ پورا منظر سنسان لگا پڑا تھا۔ پھر یہ چیخوں کی آواز کس کی تھی؟ یہ سوچ مجھے ڈرنے پر مجبور کر رہی تھی کہ اس وقت ایسی آواز کا آنا، پھر کسی کا موجود بھی نہ ہونا، کیا مطلب تھا اس سب کا؟ میں واپس کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ بیٹھی اور واپس اپنے منگیتر سے فون پر بات کرنا شروع کر دی۔ اس نے وجہ پوچھی کہ تم نے بیچ میں کال کیوں کاٹ دی تھی؟ میں نے اسے کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیا، کیونکہ میرا وہم تھا یا کچھ اور، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت، اسی لیے اس کو بھی نہ ہی بتانا میں نے بہتر سمجھا۔ صبح میں اٹھی تو سوچا باتوں باتوں میں اس کا ذکر گھر میں کر دوں، شاید کسی اور نے بھی سنی ہو ایسی چیخیں رات کو، کیونکہ ہمارا گھر تو ایک ہی تھا نا۔ جب مجھے آوازیں آئی تھیں تو ان کو بھی تو آ سکتی تھی۔ ایسے ہی باتوں باتوں میں نے اس بات کو گھر والوں کے ساتھ چھیڑ دیا، پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں نے سنی ہے یا میں اس بات سے خوفزدہ ہو چکی ہوں۔ پر حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب مجھے ان سب کی باتوں سے معلوم ہوا کہ انہوں نے کوئی آوازیں نہیں سنی رات کو۔ وہ لوگ تو سوئے ہوئے ہوتے تھے، انہیں کیسے آوازیں آتی؟ تو مجھے یاد آیا کہ ہاں، میں تو جاگ رہی تھی، اسی لیے مجھے آوازیں آئیں۔ وہ سب تو اس وقت تک سو جاتے ہیں اور میرے سب گھر والوں کی نیند ہمیشہ گہری ہوتی تھی، تو کسی کو کچھ سنائی نہیں دیا ہوگا۔ یہ سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات میں جلدی سو جاؤں گی، کیونکہ وہ چیخیں ایسی دل سوز اور خوفناک تھیں کہ مجھ سے ابھی تک نہیں بھول رہی تھیں۔ ایسا پہلے کبھی ہوا بھی تو نہیں تھا نا، اور نہ ہی میں نے ایسی آوازیں یا چیخیں کبھی سنی تھیں۔ پھر یوں اچانک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کس چیز کی تھی یہ چیخیں۔ پھر میں سارا دن ان باتوں کو بھولنے کی کوشش میں رہی اور بھول بھی گئی۔ اس کے بعد آج میرا منگیتر مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میرا منگیتر شادی سے پہلے مجھ سے چوری چھپے ملتا تھا اور اس بات کی کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی، نہ میرے گھر والوں کو نہ میرے منگیتر کے گھر والوں کو۔ اس سے ملنے کے لیے میں ہمیشہ رات کو گھر سے باہر نکلتی تھی، کیونکہ ہمارے وہ گھر کے باہر کھڑا ہوتا تھا۔ اس سے مل کر جب میں واپس گھر کے اندر جانے لگی تو مجھے پھر سے وہی چیخیں سنائی دینے لگی۔ میں نے خوف سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو میرا منگیتر بھی چلا گیا تھا۔ مجھے ڈر نے آ گھیر لیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو ساری جگہ سنسان تھی، دور دور تک کسی بھی ذی روح کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر یہ چیخیں آخر کس کی تھیں؟ کہاں سے آ رہی تھیں؟ میں ان چیخوں کے تعاقب میں چلنے لگی۔ دل خوف سے پھڑ پھڑا رہا تھا، پر اس وقت میرا خوف پر تجسس غالب تھا۔ وہ کون ہے یہ جاننے کی جستجو تھی۔ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، پر کوئی منزل نہیں مل رہی تھی۔ تب میں فوراً یکدم رک گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں اپنے گھر سے بہت دور نکل آئی ہوں۔ اس بات نے مزید میرے اندر خوف پیدا کر دیا، اور پھر قدموں کو میں نے واپس ہو لیا اور گھر کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ پر اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے بہت لمبے فاصلے طے کیے ہوں۔ اتنا مشکل لگ رہا تھا مجھے اپنے گھر تک جانا۔ میں نے قدموں کو تیز تیز کر دیا اور جلدی جلدی اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے سیدھا اپنے کمرے کی راہ لی اور جا کر کھڑکی پر کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے باہر کا منظر دیکھا تو وہ ویسا ہی سنسان اور ہو کا عالم تھا جیسا میں ابھی دیکھ کر آئی تھی۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر دل کو قابو کرنا چاہا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے پاس سوچوں کا انبار تھا کہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے آج کل، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وہ چیخیں کیوں آتی ہیں، کون چیختا ہے ایسے، کون ہے جو اس قدر اذیت میں ہے، کیسے پتہ لگاؤں میں، کیسے معلوم کروں کہ یہ کیوں ہے ایسا۔ کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا بات معلوم کرنے کا، کیونکہ اصل کوئی میرے پاس سراغ نہیں تھا اس کا، تو کیسے معلوم کرتی۔ جب بھی چیخوں کی آواز سنی، جہاں سے سنی وہاں بھی دیکھ لیا، کوئی موجود نہیں ہوتا تھا، تو کیسے جان پاتی میں یہ سب؟ لیکن اب مجھے اس کو جاننے کا تجسس ہو رہا تھا۔ اب تو میں نے جان کر ہی رہنا تھا، اور یہ کیسے کرنا ہے بس یہ سوچنا ضروری تھا، کیونکہ سب سے مشکل کام یہی تھا کہ کرنا کیسے ہے۔ میرا نام مریم تھا، میرا تعلق ایک اچھے سے گھرانے سے تھا۔ میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، میرا رشتہ 1 سال پہلے طے ہو چکا تھا۔ چونکہ میری پڑھائی ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، پر اس کے باوجود بھی میں اپنے منگیتر سے بات کرتی تھی، اس سے ملتی تھی۔ یہ بات میرے گھر میں کسی کو معلوم نہیں تھی۔ میرے 2 بھائی تھے جبکہ ہم 2 بہنیں تھیں۔ میرے ابو ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، جبکہ اب تو میرے بھائی بھی کماتے تھے۔
جس وجہ سے ہمارے گھر کا گزارا اچھا ہوتا تھا اور سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ پر اس حال ہی میں ہونے والے واقعے نے مجھے پریشان کر دیا تھا، لیکن فی الحال کسی سے یہ بات کر بھی نہیں سکتی تھی جب تک خود ساری بات نہ جان لیتی۔ ایک دن میں یونیورسٹی سے گھر آ رہی تھی۔ آج مجھے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ ہماری گلی کی اس وقت آدھی سے زیادہ دکانیں بند ہوتی تھیں۔ لوگ اس وقت گھروں میں آرام کرنے جاتے تھے کیونکہ گرمی کا موسم تھا۔ دوپہر کے وقت سورج حد سے زیادہ تپا ہوا ہوتا تھا اور کچھ لوگوں کا معمول بھی ہوتا تھا دوپہر کو آرام کرنے کا، اس لیے بھی وہ اپنی دکانیں بند کر کے جاتے تھے۔ میں بس سے اپنی منزل پر اتری۔ اب یہاں سے میرا محلہ شروع ہوتا تھا۔ اپنے گھر تک مجھے پیدل گلیوں سے گزرنا تھا جو اس وقت سنسان لگی پڑی تھیں۔ وجہ اس کی میں نے اوپر آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے۔ میں چل ہی رہی تھی اپنے دھیان میں جب اچانک میں رک گئی۔ آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا، پر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو، کوئی مجھ پر نظر رکھ رہا ہو۔ میں یہ محسوس کر رہی تھی پر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا اور واپس چلنے لگی، جب اچانک میرا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرے قدموں کو جیسے زمین نے جکڑ لیا اور میرے اپنے ہوش بالکل اڑ چکے تھے، کیونکہ مجھے وہی آواز، وہی چیخ اس وقت سنائی دی تھی جو روز رات کو مجھے سنائی دینے لگی تھی۔ میں اس وقت ساکت بنی کھڑی تھی۔ ادھر ادھر نظریں گھمانے کی بھی ہمت نہیں تھی مجھ میں کہ کہیں کوئی مجھ پر حملہ نہ کرتے۔ بڑی ہمت سے خود کو چلنے پر آمادہ کیا اور اپنے قدموں کو گھسیٹتے گھسیٹتے تیز کر دیا اور پیچھے مڑے بنا، دیکھے بنا آگے کی طرف دوڑ لگا دی اور سیدھا جا کر اپنے دروازے پر دم لیا۔ زندگی میں پہلی بار میں اتنا تیز دوڑی تھی، اسی لیے سانس اس قدر اس وقت پھولا ہوا تھا کہ مجھے لگا میرا سانس رک جائے گا اور میرا آج دنیا میں آخری دن بن جائے گا۔ وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے پہلے تو اپنا پورا سانس بحال کیا اور صحیح سے کیا تاکہ گھر میں کسی کو شک نہ ہو کسی بات کا۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دی تو میری بھابھی نے دروازہ کھولا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی اور آج جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کوئی جان بوجھ کر رہا ہے میرے ساتھ ایسا، یا کسی کا مذاق ہے میرے ساتھ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے اپنا سر پکڑ کر اس وقت بس بیٹھی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ فی الحال میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ سوچوں کا ایک ریلا تھا جو میرے دماغ میں بہتا جا رہا تھا۔ معاملہ سنگین لگ رہا تھا بہت، پر اس کا حل کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ مجھے یہ بات اپنے منگیتر کو بتا دینی چاہیے۔ اس سے یہ بات تفصیل سے کروں گی تو شاید کوئی حل نکل آئے، یا وہ کچھ ایسا کر لے جس سے اس سب کی وجہ معلوم ہو۔ اسی لیے اس وقت میں نے سوچ لیا رات ہی اپنے منگیتر سے اس بارے میں بات کروں گی۔ آج بھی میرے منگیتر نے مجھ سے ملنے آنا تھا۔ جب اس سے ملنے جانے کا وقت ہوا تو میں گھر سے باہر جانے لگی، جب میری بھابھی بھی وہاں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر حیرانی سے پوچھنے لگی کہ اس وقت تک تم جاگ رہی ہو، کیا کر رہی ہو یہاں؟ مجھے کوئی بہانہ نہیں سوجا اس وقت، کیونکہ ان کی آمد اچانک تھی جو میں نے سوچی نہیں تھی۔ ان کو بتانے کے لیے میں کوئی بہانہ سوچنے لگی، پر وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ آخر کار ایک بہانہ دماغ میں آ ہی گیا جو ان سے کر لیا۔ میں نے کچھ دیر مزید باتوں کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور اپنے منگیتر کو فون کیا۔ اس سے کہا کہ بھابھی نے آج دیکھ لیا ہے، ان سے بہانہ بنا کر واپس میں اپنے کمرے میں آ گئی ہوں، باہر نہیں آ سکتی ابھی، کیونکہ ان کا بچہ رو رہا ہے تو وہ باہر صحن میں ہی اسے چپ کروانے کے لیے چکر کاٹ رہی ہیں۔ میری بات وہ فوراً سمجھ گیا۔ پھر میں اس سے فون پر ہی بات کرنے لگی جب میری کھڑکی پر کچھ کھٹکا ہوا۔ میں بیڈ سے فوراً اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، بس ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی تھی۔ میں نے واپس فون کی طرف متوجہ ہونا چاہا پر کال کٹ ہو چکی تھی۔ میں نے چیک کیا تو سگنل کا مسئلہ آ رہا تھا، وہ بہت کم تھے۔ میں سمجھ گئی موسم آج کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہا تھا، ہوا بھی تیز تھی جس وجہ سے سگنل مسئلہ کر رہے تھے، کیونکہ میری کال اب اپنے منگیتر کو نہیں جا رہی تھی۔ اسی لیے میں فون رکھ کر کھڑکی کے قریب ہی کھڑی ہو گئی، جب کچھ وقت بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں سے کوئی گزرا ہو۔ اندھیرا بہت تھا تو نظر نہیں آیا، بس صرف سایہ سا ہی محسوس کر سکی میں نے کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا، اب صحن میں وہاں بھابھی نہیں تھی، اسی لیے میں چپکے سے وہاں سے نکل کر گھر سے باہر آئی، یہ دیکھنے کہ آج تو معلوم کر سکوں گی۔ میں نے سوچا ہوا تھا اپنے منگیتر سے بات کروں گی اس بارے میں، لیکن آج موقع ہی نہیں ملا بات کرنے کا۔ پر اب جب مجھے بات جاننے کا موقع مل رہا تھا تو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے ڈر اور خوف کو ایک سائڈ پر رکھ دیا میں نے۔
اس وقت میرے سر پر صرف تجسس اور اس بات کو جاننے کی جستجو سوار تھی، تو بس اسی لیے گھر سے چل پڑی تھی۔ میں گھوم کر اپنی کھڑکی کی طرف آئی۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، موسم کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے مجھے، پر پھر بھی اس وقت جانے کیوں میرے سر پر ایک ہی ضد سوار تھی۔ میں وہ ساری جگہ دیکھنے لگی، چپا چپا دیکھ لیا وہاں کا، پر کوئی نہیں تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کوئی ہنس رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہاں کوئی کھڑا تھا۔ اندھیرے میں اس کھڑے وجود کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی، سانس رک گیا۔ میں نے بامشکل حلق سے آواز نکال کر پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ میں مزید ڈر گئی اور وہاں سے بھاگنا چاہا، کیونکہ پتہ نہیں کون تھا وہ شخص جو اس طرح ہنس کر مجھے ڈرا رہا تھا۔ پر یہ کیا، جب میں بھاگنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک دیا۔ اس کی حرکت سے میں مزید ڈر گئی اور کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ پر وہ مزید ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تمہیں تو مجھے جاننے کی جستجو تھی نا، تو جان لو نا مجھے، بتا رہا ہوں نا کہ کون ہوں میں اور کیوں ایسا کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ جاننا تو مجھے واقعی تھا، پر اس کی باتوں سے مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ میرے دل کو دھڑکا لگ گیا کہ کچھ برا ہوگا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی یہاں آ کر، کیونکہ مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں جاننا، بس مجھے جانے دو، پر اس نے زبردستی میرا ہاتھ ایسے پکڑے رکھا کہ میں چاہ کر بھی نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ حالانکہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانے کی، پر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ میری بات سن کر اس کی ہنسی مزید بڑھی تھی، جو مجھے خوفناک لگ رہی تھی۔ میں اس لیے زیادہ سہم رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے نفرت بھرے الفاظوں میں جو حقیقت اور وجہ مجھے بتائی، تو وہ سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میں دم سادھے اس کو دیکھ رہی تھی، چونکہ اندھیرے میں چہرہ اب بھی واضح نظر نہیں آ رہا تھا، پر جب میں نے آواز پر غور کیا تو مجھے اس کی بات کا یقین ہو گیا۔ میں اس کے ارادے جان کر وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، پر اس وقت میں اس کی قید میں پھڑپھڑا رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ مجھے جانے دو، لیکن اس وقت وہ بہت بے رحم بنا ہوا تھا۔ یہ بات 1 سال پہلے کی تھی، جب یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، وہ بھی اپنے دوستوں کے گروپ کے سامنے۔ چونکہ ان دنوں میرا رشتہ ہو چکا تھا تو سہولت سے میں نے اس سے انکار کر دیا تھا اور اس کا دیا گیا پھول اس کے سامنے پھینک دیا تھا، کیونکہ مجھے اس کے محبت کے اظہار پر غصہ بھی بہت آیا تھا۔ اس نے اکیلے میں نہیں، کئی لوگوں کے سامنے یہ کر کے مجھے شرمندہ کر دیا تھا، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ تھوڑا غصہ ہو گئی تھی میں اس پر، لیکن بات کو سہولت سے ٹال کر ختم کر دیا تھا۔ اب اس واقعے کو ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ لڑکا پھر مجھے کبھی یونیورسٹی میں نظر نہیں آیا تھا۔ اور اس کے پیچھے حقیقت کچھ یوں تھی کہ اس لڑکے کے دوستوں نے اس سے شرط لگائی تھی کہ مجھ سے جھوٹا محبت کا اظہار کر کے مجھے اپنی محبت میں پاگل کر کے دکھائے۔ اگر وہ جیت گیا تو صحیح ہے، ورنہ وہ ہارنے کی صورت میں یونیورسٹی چھوڑ دے گا۔ پر جب اس نے یہ شرط مان کر ان کے کہنے کے مطابق وہ سب کیا، پر میں نے انکار کر دیا، تو سمجھو وہ ہار گیا، اور اپنی انا کے لیے اس کو یونیورسٹی چھوڑنی پڑی۔ یوں وہ اس وجہ سے یونیورسٹی میں مجھے پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ یہ بات تو میں بھول گئی تھی، مجھے یاد ہی نہیں تھی، اور اس بات کا اصل پس منظر بھی مجھ سے خفیہ تھا۔ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے خیال سے ہر انسان کو حق ہے اپنے لیے ہمسفر چننے کا، جس کو وہ بنائے، اور یہاں تو صرف جذباتوں سے کھیلا جا رہا تھا۔ لیکن لڑکے کو لگا کہ یہ اس کی بے عزتی ہوئی ہے، وہ بھی اس کے دوستوں کے سامنے۔ اس بات کا بدلہ وہ مجھ سے لینے اب آیا تھا۔ وہ روز چیخیں، وہ میرا یونیورسٹی سے پیچھا کرنا، سب اس موقع کی تلاش کے لیے تھا جو آج اس کو مل گیا تھا۔ پر میں اس کی خواہش پوری ہونے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے بہت کوشش کی کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں، واپس اپنی عزت بچا لوں۔ لیکن میں اپنی عزت گنوا کر برباد ہو گئی، اور وہ مجھے وہیں پر پھینک کر چلا گیا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا، اور پھر میں ہوش و حواس سے گم ہو گئی۔ اگلے دن مجھے ہوش آیا اور میرے ساتھ ہوئے ظلم کا میرے گھر والوں نے مجھے بتایا، پر میں بالکل چپ تھی۔ وہ لوگ مجھ سے وجہ پوچھ رہے تھے، بات پوچھ رہے تھے کہ پوری بات کیا تھی، کس نے کیا یہ سب، کون تھا وہ، تم وہاں کیسے پہنچی، اور بھابھی نے تو کہہ دیا کہ یہ خود ہی ملنے گئی ہوگی اس سے۔ میں نے اس کو دیکھا تھا، تب تو بہانہ بنا کر واپس کمرے میں چلی گئی تھی، پھر میری غیر موجودگی میں یہ دوبارہ نکل گئی۔
ان کی ان باتوں سے سارا الزام مجھ پر آ گیا اور سبھی مجھے برا بھلا بولنے لگے۔ اب یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سب کو میرے ساتھ ہوئی زیادتی کا معلوم ہو گیا تھا۔ سب کی بری باتوں اور نظروں کا میں شکار تھی، پر میں کسی اور کو نہ صحیح اپنے منگیتر کو ساری بات بتا دینا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے ملنے بلایا اور ساری بات اس کو بتا دی کہ کیسے وہ چیخوں کی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، کیسے میں ان کے پیچھے چلی گئی، پھر یونیورسٹی سے میرا پیچھا کیا گیا، پھر کیسے میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سب کا پتہ لگانے چلی گئی، اور لیکن ایک روز کسی نے مجھ پر ظلم کر دیا۔ میں نے اسے اس شخص کا بھی بتایا کہ اس نے کیوں کیا تھا، اور اب تو جب کہ میں حاملہ ہو گئی تھی، لیکن میرا منگیتر پھر بھی مجھ سے شادی کرنے پر راضی تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ جو بات میری بھابھی نے بتائی ہے وہ جھوٹ ہے، تب میں تم سے ملنے آ رہی تھی، تمہیں بتایا تو تھا میں نے۔ اس نے کہا مجھے یقین ہے تم پر، بس پھر تمہیں میری کچھ باتیں ماننا ہوں گی۔ میں فوراً راضی ہو گئی کہ ہاں جو کہو گے وہ مان لوں گی، لیکن وہ مجھے کہتا کہ کسی بھی صورت سسر کے سامنے نہیں جانا، وہ پردے کے سخت ہیں۔ اس بات پر میں تھوڑا حیران ہوئی اور پھر راضی بھی ہو گئی، کیونکہ میرے منگیتر کے گھر میں صرف میرا سسر اور میرے منگیتر کا ایک چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن تھی، جو بچے تھے دونوں۔ میری ساس کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر کچھ مزید باتوں کے بعد میرا منگیتر مجھ سے نکاح کر کے وہاں سے رخصت کرا کے لے گیا۔ اب وہ میرا شوہر بن گیا تھا۔ میرے گھر والوں نے تو اس کے کہنے کی دیر تھی، فوراً ہاں کر دی تھی نکاح کے لیے، جیسے میں بوجھ بن گئی تھی ان کے لیے۔ اس بات کا مجھے بے حد افسوس تھا، پر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کہیں نہ کہیں میرا قصور تھا اس میں کہ مجھے اس طرف دھیان ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ سوچتی ہوں کہ کاش تب تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں گھر سے نہ نکلتی تو بہتر ہوتا، پر اب جو ہو چکا تھا اس کو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی۔ اس کے گھر والوں نے پرتپاک سے میرا استقبال کیا، جبکہ میں نے اس وقت سسر کی موجودگی ہونے کے باعث گھونگھٹ لیا ہوا تھا۔ میں سکون سے ایسے ہی رہنے لگی۔ میرے شوہر کے دونوں چھوٹے بہن بھائی بہت اچھے اور معصوم تھے، جبکہ میرے سسر کا رویہ بھی میرے ساتھ نرم تھا۔ میں اکثر ان کے رویے پر حیران ہوتی تھی کہ میرے گھر والوں نے مجھے دھتکار دیا تھا میرے ساتھ ہوئی زیادتی پر، تو یہ تو میرے سسر تھے، یہ کیوں اتنے اچھے تھے؟ لہجہ نرم تھا ان کا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر مجھے اپنے شوہر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہر وقت ان کے سامنے نقاب میں ہی رہتی تھی، پردے کا ان کے سامنے سخت اہتمام کرتی تھی تاکہ وہ ناراض نہ ہوں۔ وہ اتنے اچھے تھے، میں ان کو اپنی طرف سے کوئی شکایت نہیں دینا چاہتی تھی، پر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایک روز سسر کے سامنے نقاب اتر گیا، جبکہ وہ دن بھی معمول کے مطابق تھا اور میں کام کر رہی تھی۔ میرا دھیان نہیں تھا کہ میرے سسر بھی صحن میں موجود ہیں، بس اچانک ایسا ہوا تھا کہ میرے چہرے سے نقاب اتر گیا، اور جب میرے سسر کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خوف سے کانپ گئے اور چیخنے لگے کہ میں تو وہی ہوں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں وہی تو ہوں، پر وہ کیوں حیران ہو رہے تھے؟ جب ان کی آواز سن کر میرا شوہر بھی وہاں آ گیا اور مجھے بے نقاب دیکھ کر شاید ساری صورتحال سمجھ گیا، اور میرے سسر کے چیخنے پر ان سے کہنے لگا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا آپ سے، اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کون سا جھوٹ اس نے میرے سسر سے بولا تھا اور کیوں بولا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ ہوئی زیادتی کا سنتے ہی میرے سسر نے رشتے سے انکار کر دیا تھا اور ہمارا رشتہ توڑ دیا تھا۔ یہ بات مجھے نہیں بتائی گئی تھی، پر میرے شوہر نے مجھ سے نکاح کر کے ان کو یہ بتایا کہ میں کسی اور لڑکی سے نکاح کر کے آیا ہوں، وہ پردے کی سخت ہے، آپ کے سامنے نقاب میں رہے گی۔ میرے سسر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں ہی وہی ہوں، اور ادھر میرے شوہر نے مجھے جھوٹ بولا ہوا تھا کہ میرے سسر پردے کے سخت ہیں۔ اصل میں وہ مجھے ان کے سامنے پردے میں رکھنا چاہتا تھا تاکہ ان کو معلوم نہ ہو میرا، ورنہ وہ غصہ کرتے، کیونکہ وہ مجھ سے سخت بدظن ہو چکے تھے۔ پر اس وقت میرے شوہر نے میرے سسر کو بہت سمجھایا اور کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ قبول کر لیں مریم کو، اس کا تو کوئی قصور نہیں اس میں۔ بہت سمجھانے پر وہ سمجھ گئے۔ پھر شروع کے کچھ وقت میں ان کا رویہ میرے ساتھ اکھڑا اکھڑا تھا، پھر وقت کے ساتھ وہ بھی ٹھیک ہو گئے اور میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گئے۔ ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرا قصور نہیں تھا اس میں، اور میرے ساتھ زیادتی کرنے والے لڑکے کا مجھے پھر کچھ معلوم نہیں ہوا تھا۔
پر اب میں خوش تھی اپنی زندگی میں، اس کو یاد کر کے اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی تھی میں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔